السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر میں آپ کو اس ویلاگ میں بتانے جا رہا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کی کچھ اندرونی مصدقہ معلومات جو آپ کے ساتھ پہلے کسی نے شیئر نہیں کی ہیں. تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر کس نے کیا کیا، ایم کیو ایم پاکستان میں کون چالیں چل رہا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کو بکھیرنے پر کون تلا ہوا ہے، ایم کیو ایم پاکستان میں سازشیں کیا ہو رہی ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان سازش کیا کر رہی ہے. یہ میں آپ کو سب بتانے والا ہوں. آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کامران ٹسوری صاحب جو گورنر سندھ ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے، ان کی ایک آڈیو لیک منظر عام پر آئی ہے. کل مصطفیٰ کمال صاحب کی آئی تھی، آج کامران ٹسوری صاحب کی آئی ہے. لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے ایک بات کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس ویلاگ کے آغاز میں ذکر ہونا بہت ضروری ہے، بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے اپنے تمام ناقدین کو خاموش کرا دیا ہے. ان کی بولتی بند ہو گئی ہے، سانپ سونگ گیا ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے. ٹانگا پارٹی سے شروع ہوئے، پھر سلیکٹڈ کا الزام لگایا، پھر کہا سیاست ختم ہو گئی، پارٹی ختم ہو گئی، پارٹی کو توڑ پھوڑ کے ایک طرف کرنے کی کوشش کی. درجنوں کیا 200 کیسز بنا دیے عمران خان صاحب پر. عمران خان صاحب پر 9 مئی بھی ڈال دیا گیا، ان کے پارٹی کے لوگوں پر 9 مئی ڈال دیا گیا، ان کے ورکرز کو ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ڈال دیا گیا. ان پر توشہ خانہ کا کیس بنا کر سزا سنا دی، سائفر کا کیس بنا کر سزا سنا دی، عدت میں نکاح کا کیس بنا کر، مطلب اس حد تک معاملات کو گر گئے، اتنے گراوٹ میں چلے گئے کہ عدت میں نکاح کے کیس میں بھی سزا سنا دی. اور سوچا کہ جی کہانی ختم، چیپٹر کلوز، انتخابی نشان بھی گیا، پارٹی بھی نہیں ہے، انڈر 16 کھلاڑی ہیں. عمران خان صاحب نے سب کو چپ کرا دیا. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ بعد میں پھر ایک اور نیا گیم پلان تیار ہو گیا اور نئی سازش تیار ہو گئی. عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑی بات، جو سب سے زیادہ شوق دیا ہے نا سب کو، جس کی وجہ سے اب عمران خان صاحب صحیح معنوں میں سب کے لیے بڑے خطرناک ہو گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ رائے تھی کہ یہ 2 دن نہیں نکالیں گے، 2 گھنٹے نہیں نکالیں گے جیل میں. وہ وہاں پر 5 اگست سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، تسلی سے. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں جی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب مجھے کوئی پارڈن نہ کریں، مجھے کوئی ان کی طرف سے کوئی رعایت نہیں چاہیے، میں یہاں جیل میں مطمئن ہوں. اور ایسا شخص جو یہ کہے نا کہ جی میں جیل میں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، اس سے زیادہ یقیناً خطرناک سیاسی اپوننٹس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور راتوں کی نیندیں ان کی اڑ گئیں. اور یہ باتیں نہیں ہیں صرف، یہ حقیقت ہے. آپ ان کے چہرے دیکھیں، ان کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے پریشانی ٹپک رہی ہے، گھبراہٹ ہے، پسینے چھوٹتے ہیں ان کے گھبراہٹ سے عمران خان کا سوچتے ہی کہ بھائی اگر یہ شخص آ گیا اقتدار میں تو یہ تو پرخچے اڑا دے گا، یہ تو روکا نہیں جائے گا. 2/3 اکثریت آ جائے گی تو اس کو کون پکڑے گا، اس کی ترقی کو، اس کے سارے پلانز کو کون روکے گا. آج آپ انہی کے پلانز کو لے کر چل رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں. صحت کارڈ کی آپ بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب گاڑی کیا چلانے نکلے، نواز شریف صاحب کو آپ نے کہا جی آپ بھی گاڑی چلا لیں. تو آپ انہیں ہر چیز میں ان کی نقل کر رہے ہیں، پر نقل کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے، اس کی کمی ہے، شدت سے کمی ہے، اور وہ ہو نہیں پائے گا. تو عمران خان صاحب نے سب کو حیران کر دیا. آج کے پی کے والوں نے تو سب کے دل جیت لیے. 8 فروری کو جس طریقے سے کے پی کے اسمبلی میں تختہ الٹا اور جو بڑے بڑے کلیم کرنے والے تھے ان کو گھر بٹھا دیا، ہار گئے وہ لوگ. آج اسی کے پی کے اسمبلی میں تمام ایم پی ایز نے حلف اٹھایا اپنی رکنیت کا، کے پی کے اسمبلی کا. اور کیا ماحول تھا، نعرے لگ رہے تھے وہاں پر. عمران خان صاحب کے حق میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے تھے. اور وہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب بھی موجود تھے جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ سی ایم کے پی کے بنتے ہی سب سے پہلے یہ پناہ گاہیں اور ساتھ میں صحت کارڈ اس کو دوبارہ سے بحال کریں گے. یہ میگا پروجیکٹ تھا اور یہ واقعی میں کامیاب ترین پروجیکٹ تھا. یہی وجہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے، آپ کو وہ آڈیو لیک تو یاد ہی ہے نا، جہاں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کا یہ فوری طور پر کسی طریقے سے بند کریں صحت کارڈ. اگر یہ ہم نے صحت کارڈ ان کا بند نہ کیا تو ہمارے لیے بڑا نقصان ہے. ان کے پاس یہ ایک صحت کارڈ ہی تو ہے، اور یہ بہانہ کر کے بند کر دیں کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. اور پھر یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں جو ریڈ لائن کی بات کرتی ہیں نا، کرپشن از مائی ریڈ لائن، خواتین کو ہراساں کیا جائے گا تو از مائی ریڈ لائن. وہ ان کو نظر نہیں آتا ہے کہ جب خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہوتا ہے، تو جب پی ٹی آئی کی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کو وہ خواتین نہیں لگتی، مرد لگتے ہیں. ویسے مقابلہ انہوں نے مردوں سے بڑھ کر کیا ان خواتین نے، جو پی ٹی آئی کی خواتین جو خاص طور پہ جیلوں میں بند ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہے اسی ایک کانورسیشن میں جو لیک کانورسیشن تھی شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم اور ان کے پرنسپل سیکریٹری توقیر شاہ کی، کہ جہاں پر توقیر شاہ صاحب سے ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے
کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ وہ مریم صاحبہ نے جو کہا ہے نا، مطالبہ کیا ہے کہ ان کے داماد کے لیے کوئی مشینری منگوانی ہے، تو ان کو بتا دیں کہ ابھی نہیں ہو سکتا، بڑی پرابلم ہے، میں کیبنٹ کو کیسے اس کے اوپر لے کر آؤں گا۔ تو مریم نواز صاحبہ جب آپ اس طرح کی سب چیزیں کرتی رہی ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرپشن کو اپنی ریڈ لائن سمجھتے ہیں؟ بہرحال جی، میں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف آتا ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان کو نقصان پہنچانے والے کوئی اور نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، یہ مصدقہ اطلاعات ہیں، یہ وہ الیکشن نتائج کی طرح نہیں ہیں غیر سرکاری، غیر حتمی۔ یہ مصدقہ اطلاعات ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو نقصان پہنچانے والے کوئی اور نہیں ہیں بلکہ اپنے ان کے لوگ ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب اس میں سر فہرست ہیں، ان کے ساتھ ساتھ انیس قائم خانی صاحب ہیں۔ جو پارٹی میں پرانے لوگ تھے ان کو ایک ایک کر کے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، جو ان کے لیے خطرے کی علامت ہوتی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے، انیس قائم خانی صاحب کے لیے، ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی ایم کیو ایم لندن والے ہیں، ایم کیو ایم لندن والے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو آڈیو لیک آئی، اس آڈیو لیک میں مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جب گئے پی ایم ایل این والوں سے ملنے کے لیے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی والے تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، چوری کا مینڈیٹ ہے۔ اور وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، جی ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ بندے کو ووٹ پڑے ہوں تو بندہ اسی وقت اچھلتا ہے کرسی سے کہ بھائی آپ بات کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو ووٹ پڑے ہوئے ہیں، عوامی مینڈیٹ ہے، آپ ہمارے عوامی مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں یہ کہہ کے، اور فلاں فلاں اگر بھی کہہ رہا ہے تو وہ بھی ہماری توہین کر رہا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ لیکن نہیں، خاموشی سے انہوں نے سنا، اور پھر ان کو یہ تاثر ملا جس کا انہوں نے رابطہ کمیٹی میں اظہار کیا، اور بعد میں پھر انہوں نے اس آڈیو جو لیک ہوئی ہے اس کی کنفرمیشن بھی کر دی، یہ کہہ کر کہ جی ہمیں تو فائدہ ہو گیا۔ ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے رینکس میں ایم کیو ایم لندن والا کون ہے۔ آپ کو آپس کی اندر کی بات بتاؤں، میں اندر کی بات یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی نہیں پتا کہ کس نے لیک کی ہے۔ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تاثر یہ دیا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جی پیپلز پارٹی اور ہمارے نمبرز پورے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی جگہ نہ ملے، کوئی چیز نہ ملے۔ آج کامران ٹسوری صاحب کی بھی آڈیو لیک ہوئی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا تو 100% مینڈیٹ جعلی ہے۔ اب اس پر کامران ٹسوری صاحب نے بھی نہیں کہا ہے کہ جی ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی نہیں ہے، آگے سے جواب یہ دیا، مطلب جب انہیں کہا گیا آپ کا 100% مینڈیٹ جعلی ہے تو آگے سے جواب دیا ہمارا اگر 100% جعلی ہے تو جی ان کا 200% جعلی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارا جعلی کہاں سے ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی 2022 میں ہماری جو ووٹس تھے ان کی مدد سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، وزیر خارجہ بن گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب، دونوں نے اپنا فائدہ اٹھا لیا اور ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر جس معاہدے کا انہوں نے بات کی کہ جی معاہدے پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، تو ہم ایم کیو ایم پاکستان والوں سے پوچھتے رہے ہیں کہ بھائی بتائیں وہ معاہدے کا کیا ہوا، آپ نے بڑا معاہدہ سائن کیا تھا نا، آپ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی والے تو آپ کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ نے جو معاہدہ سائن کیا ہے اس معاہدے پہ کچھ بات بنی یا نہیں بنی؟ اس وقت تو بڑے آپ خوش تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے، اور منسٹریز آپ نے لے لی تھیں، امین الحق صاحب کی بھی منسٹری ملی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، مزے کر رہے تھے اور موجیں لگی ہوئی تھیں۔ تو وہ آج بھانڈا پھوٹ گیا کہ بھائی ان کو وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ جی ان کو وہ جو معاہدہ سائن کیا گیا تھا نا اس پر بھی کچھ نہیں ملا ہے، فارغ بالکل ڈی لمیٹیشن کی بات کر رہے تھے، اس پر بھی توجہ کوئی نہیں۔ اچھا جی، ایم کیو ایم پاکستان میں مصطفیٰ کمال صاحب کیا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صغیر، عامر خان، وسیم اختر، اس طرح کے لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان کو مصطفیٰ کمال صاحب نے لا کر اس پوائنٹ پر کھڑا کر دیا ہے کہ جس طرح سے پی ایس پی ہوتی تھی، یعنی کہ ہر حلقے میں 4000 5000 ووٹ، اس سے زیادہ ووٹ نہیں ہے۔ پھر ایم کیو ایم پاکستان کو تو یہاں تک فیسیلیٹیٹ کیا گیا الیکشنز میں کہ ان کو بیلٹ پیپر دے دیے گئے کہ بھائی یہ بیلٹ پیپر لو اور ٹھپے پہ ٹھپا لگائی جاؤ اور اپنا کام سیدھا کر لو۔ وہ بھی ان سے نہیں ہوا۔ وہ بیلٹ پیپرز پہ جن لوگوں کو، لڑکوں کو انہوں نے یہ ڈیوٹیز لگائی تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے جو امیدوار تھے ان کے انتخابی نشان کے آگے ٹھپا لگانے کے بجائے انہوں نے ایم کیو ایم لندن کے الطاف حسین کے جو امیدوار تھے ان کے انتخابی نشان کے اوپر ٹھپا دے دیا۔ وہاں پہ بھی کہانی وہ ہو گئی جو شیر افضل مروت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی عامر خان صاحب اور وسیم اختر صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جی ان کا کہا کہ جی یہ ان کو سائیڈ لائن کر دیں، ان سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، وسیم اختر صاحب کو بھی گھر پہ بٹھا دیا، عامر خان صاحب کو بھی گھر پہ بٹھا دیا۔ عامر خان صاحب کو گھر پہ بٹھایا اور یہ بھی کہا کہ جی آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ عامر خان صاحب نے پہلے یہ کہا جی میں نے تو نہیں جانا۔ پھر ایک دن وہ دفتر آ گئے، جب وہ دفتر آ گئے تو پھر وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے، جس طرح بچے نہیں ہوتے فون اٹھا کے شکایت لگاتے ہیں پاپا کو، اس طرح فون اٹھا کے انہوں نے شکایت لگائی کہ بھائی وہ دفتر آ گئے ہیں، تو آگے سے کہا گیا کہ اچھا کرتے ہیں کچھ۔ پھر عامر خان صاحب سے کہا گیا جی آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ دفتر شفتر نہ آیا کریں، آپ اس سیاست کا حصہ نہ بنیں۔ عامر خان صاحب پھر دبئی چلے گئے ہیں، اور دبئی میں ان کے 2 بیٹے ہیں، ملازمت کرتا ہے، کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں، تو وہ ان کے پاس جا کے رہ رہے ہیں۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب نے الیکشن سے کچھ ہی دیر پہلے، مطلب وہ جو پیپرز ٹکٹس جمع ہونی تھی نا، اس سے پہلے وہ وڈرا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں الیکشن ہی لڑتا ہوں،
کیونکہ ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ دے رہے تھے. خواجہ اظہار الحسن صاحب چاہتے تھے کہ مجھے قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملے. تو جب ان کو نہیں دیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں الیکشن ہی نہیں لڑتا ہوں. پھر ان کو آخر میں مصطفیٰ کمال صاحب جس حلقے سے لڑ رہے تھے وہ ٹکٹ دی گئی خواجہ اظہار الحسن صاحب کو, اور اس طرح انہیں قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑایا گیا. یہ بھی اطلاعات ہے میرے پاس کہ مبینہ طور پہ ایم کیو ایم پاکستان نے اقلیتوں کی نشست, جس میں اقلیت اور ساتھ میں مخصوص نشستوں میں خواتین کی نشستوں پر 6 کروڑ روپیہ لیا ہے. 6 کروڑ روپیہ ایک اقلیت کی نشست پر لیا ہے وہ سیٹ دینے کے لیے سندھ اسمبلی کی, اور یہ صورتحال ایم کیو ایم پاکستان کی ہے. اس کے علاوہ جی جو ٹکٹس کی تقسیم ہوئی تھی اس میں 4 لوگ تھے. فاروق ستار صاحب تھے, خالد مقبول صدیقی صاحب تھے, مصطفیٰ کمال صاحب تھے, کامران ٹسوری صاحب تھے, اور یہ گروپ بندی چل رہی ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں. اس میں فاروق ستار کا گروپ ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کا گروپ ہے, فلاں کا گروپ ہے, فلاں کا گروپ ہے. تو یہ جو ٹکٹس کی تقسیم ہوئی ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہوئی ہے کہ بھئی فلاں کو دے دو, فلاں کے گروپ کے بندے کو ایڈجسٹ کر دو, بھئی اب میرے گروپ کا بندہ ہے اس کو ایڈجسٹ کر دو. یہ اس طریقے سے ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور جو اقلیتوں کی, ان میں سے ایک اقلیت کے نشست کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ جی 6 کروڑ روپیہ لیا گیا ہے اور وہ یہ ٹکٹ دی گئی ہے اس اقلیت کی نشست کی. تو یہ تو تھی تفصیلات آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کی ایم کیو ایم پاکستان کی. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.